ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، دین اور اسلام سے جوڑنے کے لیے ہم سمر کیمپس، اسلامک کورسز کا سمر کیمپس یہاں پر تعمیر ملت کے جانب سے یہاں پر کرنے جا رہے ہیں۔ ینگ یوتھ کے لیے، ینگ بچوں کے لیے یہاں پہ ڈان ہائی اسکول کے چیئرمین صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کے فرزند یہاں پر موجود ہیں، سٹوینز کے سر یہاں پر، عاصم سر یہاں پر موجود ہے، اور بھی گیسٹ آئیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ٹاپک ٹو ٹاپک بات کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ قرأت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز شروع ہوگا۔ میں شریف سر سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سر کا سورے سے اسٹارٹ کریں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے اسلامک ایجوکیشن سمر کیمپ کے متعلق ہے، جس میں بچوں کو جو خالی وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ تاکہ ان کے علم میں اضافے کے لیے انہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نمازوں کا طریقہ اور اپنی زندگی کس طرح گزارنا ہے، اسی چیز کو ذہن و فکر و خیال میں رکھتے ہوئے ایک پروگرام ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے، جس کا نام ہے اسلامک ایجوکیشن سمر کیمپ۔ اس کے متعلق انشاءاللہ آپ سے ہم سب سے مخاطب ہوں گے عالی جناب شیخ حسام الدین صاحب، فاؤنڈر چیئرمین گیلیکسی گروپ آف انسٹیٹیوٹ۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 پول ہم سب کے لیے عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سمر کیمپس یہاں پر ہم لوگ تعمیر ملت کی جانب سے یہاں پر کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج اس کیمپ کا انوگریشن ہے، تو صدر سیکریٹری صاحب یہاں پہ عمر شریف صاحب یہاں پر موجود ہے، اور ان کی زیر نگرانی، ان کی سرپرستی پہ یہاں پہ تعمیر ملت کا ایک برانچ اور یہاں پر سمر کیمپس بھی یہاں پر اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے
آج جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلام سے، دین سے اور قرآن سے محبت ان کے پاس کمی محسوس ہو رہی ہے، دنیا کا لگاؤ زیادہ ہو جا رہا ہے، دنیا کے شوق اور ذوق میں ہم لوگ زیادہ پڑ گئے ہیں۔ ہم جو آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، وہ حالات کے حساب سے یہ ینگ یوتھ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرے گا، کیونکہ نوجوان نسل ہی کیا ہے اتنا ہر حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو ہم یہ نوجوان کو ایک اویئرنیس پروگرامز کے لیے یہاں پر رکھے ہیں، تاکہ ان لوگ جو آج جو بچیاں، ہمارے نوجوان بچیاں جو غیر قوموں کے پاس چلے جا رہی ہے، تو یہ ہمارا ینگ یوتھ کس طریقے سے جوڑے گھوڑے بڑے بڑے شادیاں کرنے کے واسطے ایسے ٹارگٹ بڑے کر لیے ہم ہماری زندگیوں میں، تو بچوں کے پیرنٹس کیا ہے اتنا ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ بچیاں کیا ہے اتنا غیر قوموں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ یوتھ کو ریسپانسبلٹیز دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ آپ اس جو لعنت جائز کی ہے، جو کھانے پینے جوڑے کے رقمہ ہیں، جو ہمارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کو آسان کرو بول کے بولے ہیں، وہ مقصد ہم لوگوں کا یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جوڑنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے کیا پلاننگ ہے، کیا سجیشنز ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس برائی کو، اس خاتموں کو اور اس نان مسلمز بچوں کے ساتھ بچیاں چلے جانا، یہ آپ لوگوں کے اوپر، آپ کے ذہنوں کو بھی ہم فکر دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ کیا ہے جو علماء کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں، جو دانشور کر رہے ہیں دانشور کر رہے ہیں، جو این جی اوز کر رہے ہیں این جی اوز کر رہے ہیں، جو ایجوکیشنسٹ کر رہے ہیں جو ایجوکیشنسٹ کر رہے ہیں، جو تعمیر ملت والے کر رہے ہیں تعمیر ملت والے کر رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کا کیا اس میں کنٹریبیوشنس ہے، کیا اس یوتھ کو کس طریقے سے جو نان مسلمز بچیاں نان مسلمز بچوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے آپ اپنے ذہن کو کس طریقے سے اس کو رکانے کے لیے آپ اپنا پہل کیسا کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ذہن پہ یہ دعوت دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں زیادہ لمبی تقریر وغیرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہم یہاں پہ تعلیم کا سینٹر کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آج ہندوستان کے جو مسلمان بچوں کی جو حالات ہیں، بچے موبائلز میں اپنی زندگی پوری تباہ کر دے رہے ہیں۔ اگر وہ موبائل سے قرآن احادیث ایک ایک چیز سیکھیں گے اور ایک ایک چیز پھیلانے کی اگر ذمہ داری اٹھائیں گے، غیر قوموں تک اگر پھیلانے کی بھی کوشش اٹھائیں گے، تو یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ابداً اللہ کی دعوت کو پھیلانا، کیونکہ خاص طور پہ امریکہ جیسا کنٹری ہے، وہاں پہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہاں پہ ہندوستان میں کیا ہے، جو اسلام میں ہے وہ غیر قوموں تک چلے جا رہے ہیں، یہ دشواری ہو رہی ہے، تو ہم ان تک پیغام کہیں کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے شولڈر پہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، یا آپ لوگوں سے ہے، یا انشاءاللہ تعالی میں صفی سر سے گزارش کروں گا کہ ایک دو لفظ بولے، پھر یہاں کے گیسٹ لوگوں کو بولیں گے۔ یہاں کے ہمارے عربی کے صفی سر ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے کالج کے اندر جب سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا جب سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، الحمدللہ دینیات کا ماحول آپ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ منتقل ہوتے جا رہا۔ اس سے یہ چاہا جا رہا کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ یہ دینیات آپ لوگوں کو پڑھانے کا مقصد ایک تو مسلمان ہونا، دوسرا دیندار ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نام تو ہم مسلمان، لیکن ہماری زندگی کے اندر مسلمان کے اعمال ختم ہونا ہے۔ اور یہ زندگی ہماری تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ یا ہم واٹس ایپ کے اوپر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ 16 سال کا بچہ اپنے بھائی کو قتل کر دے رہا، کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جا رہے ہیں، بھائی کے اندر جھگڑے، یا کئی ایسے مسائل گھر کے اندر کے ماحول کے ہم دیکھتے ہیں، کہیں پہ بچوں کے مسائل، کہیں پہ ساری چیزیں ہو رہی۔ یہ سب ساری چیزوں کی وجہ ہماری زندگی کے اندر دینداری نہ ہونا ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، لیکن نمازی ہونے کے ساتھ وہ دیندار نہیں ہے۔ نماز تو ہر ایک امتی کے اوپر فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن فرمایا جب تک اس کے اندر وہ نماز کی اہمیت نہیں آئے گی، جب تک وہ دین کی اہمیت اس کے اندر نہیں آئے گی،
جب تک وہ قرآن کی اہمیت اس کے اندر نہیں آئے گی، اس کا احساس اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک اس کی زندگی کے اندر دینداری پیدا نہیں ہوگی۔ یہ سمر کیمپ جو ہم ہر جگہ کے اوپر رکھتے ہیں، عام طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا، بڑے لوگوں کے لیے الگ سے نصاب بنایا گیا، عورتوں کے لیے الگ سے نصاب بنایا گیا۔ یہ سب ساری نصاب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بچپن سے لے کے آج تک، یعنی 15 سال کی عمر کے بعد کے جو ہمارے حالات ہیں، چاہے وہ بلوغت کے مسائل کے ہو یا کسی بھی چیز کے مسائل ہو، طلاق کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یہ سب سارے مسائل ہماری زندگی کے اندر کیسے پیدا ہوں۔ ایک تو ہے ہم سلیبس پڑھ لیے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھول گئے، نہیں، بلکہ جب تک اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں نہیں لائیں گے، جب تک ہماری زندگی کے اندر وہ دین ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے صحابہ اکرام اپنی پوری زندگی آپ کی صحبت میں گزارے اور اس کے اوپر عمل پیدا ہوئے۔ آج چند مہینے پہلے ہم پڑھے غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، جتنی جو بھی چیزیں ہم پڑھے، لیکن آج ہم اس کو پھر اگر پوچھا جائے تو وہ چیزوں کو ہم پھر بھول گئے۔ جب تک اس کے اندر روایت نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو پڑھتے نہیں رہیں گے تو ہماری زندگی کے اندر وہ عمل باقی نہیں رہے گا۔ اگر ہم میں سے کسی کو اگر پوچھ لے کہ بھائی دوسرے کلمے کا ترجمہ کیا ہے تو ہم آج نہیں بتا سکتے، یقیناً نہیں بتا سکتے۔ یا سوم کلمے کا اگر ترجمہ پوچھ لے تو ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ ہم کیا ہے، وہ کلمے ہو یا دعائیں ہو، ہم اس کو وقتی طور پر پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے نہیں پڑھا جا رہا۔ تو جس طریقے سے یاد رکھیں گے، اس کو عمل میں لائیں گے، تو اسی لیے کہا جا رہا کہ جو چیز آپ لوگوں کو سلیبس پڑھایا جا رہا اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیندار بن کے رہنا ہے، ہم چاہے جس لائن کے اندر بھی ہو، چاہے ہم انجینئر بنے، چاہے ہم ڈاکٹر بنے، چاہے جس لائن کے اندر بھی ہم جائیں گے، لیکن وہ لائن کے اندر ہمیں حلال و حرام کی ہمیں پہچان ہو۔ اب کئی مسائل اس کے اندر آتے ہیں کہ بھئی بینک سے لون لینا ہے، EMI کا نکل رہا، بھئی بجاج کی جگہ سے کارڈ لینا ہے نہیں لینا ہے، مسئلہ معلوم نہیں، ہم اس کو لے کے پریشان ہو جا رہے ہیں۔ کئی لون لینے کے اندر، گاڑی لینے کے اندر، فائننس کے اندر مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی لینا جائز ہے یا نہیں ہے، بھئی مول صاحب دیکھیں گے بعد میں، لیکن لینے کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جان رہے ہیں، لیکن جس کے اوپر گزر رہے ہیں وہی لوگ حالات کو جانتے ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، اللہ نے جو حدود بتائے ہیں حلال و حرام کے اندر، جس چیز لائن کے اندر بھی ہو، ان حدود سے اگر آدمی آگے بڑھ گیا تو خود پریشانی کے اندر آئے گا۔ فقد ظلم نفسہ، فرمایا اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اگر لون نہیں لیتا تو پریشان نہیں ہوتا، تھوڑی سی لالچ کے اندر لون لے لیا، بعد میں پریشان ہو گیا۔ رہن کے اندر گھر نہیں لیتا تو سکون کے ساتھ رہتا، لیکن گھر رہن کے اندر لیا، پریشانی کے اندر آ گیا۔ تو جہاں پہ بھی حلال و حرام کے جو مسائل ہے، ان حلال و حرام کو مسائل کو ہم جانیں گے کیسا؟ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک قرآن و حدیث کو عمل میں لائیں گے نہیں، جب تک ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم زندگی گزارنے کے اندر عیش کریں، خوش رہیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھی سے اچھی زندگی گزاریں، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اللہ خود فرمائے کلو وشربو، کھاؤ جو چیزیں حلال ہے، وشربو، پیو جو چیزیں حلال ہے، لیکن جو چیز حلال و حرام سے اگر تجاوز کر جائیں گے تو پھر خود آپ اپنی ذمہ داری کے اندر داخل ہوئیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا۔ بھائی اللہ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا کیا؟ میرا بندہ زنا کرے، اللہ چاہتا کیا؟ میرا بندہ چوری کرے۔ تو یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب ساری چیزیں ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے، اس کے لیے ہم یہاں پر کیمپ رکھا گیا تاکہ مختصر سی زندگی کے اندر مختصر مسائل ہم سیکھ کے یہاں سے جائے، کریں گے انشاءاللہ عمل، تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ پرنسپل ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ صاحب آپ اپنے زرین مشورے سے آگاہ کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں حسام الدین صاحب کو، اور آپ لوگ سب کو یہی بات بولتا ہوں کہ ان کی یہ جو محنت ہے اس کو آپ لوگ پورے مل کے مکمل طریقے سے فائدہ اٹھائیں اس کا، اور یہ جو کورسز رکھے ہیں بیسک، یہ کورسز کافی اچھے کورسز ہیں، کیونکہ اسلام کے بارے میں آپ کو بھی معلوم ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی پورا اسلام معلوم کریے، بیسک تو معلوم شروع کر لیجئے۔ تو بس آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ پورے فائدہ اٹھائیں اس کا، اور مبارکباد آپ لوگوں کو بھی ہے کہ آپ کے حسام الدین صاحب یہ چیز کو عمل میں لائے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، سب سے پہلے حسام صاحب اور جتنے ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
पूरे मेंबर्स का, और बहुत बड़ी खुशी इस वक्त की हो रही मेरे को, क्योंकि नौजवान बच्चों को एक शौक़ हो रहा है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से। आज मैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स रहते हैं हम लोगों के सेटविन के तकरीबन 28 इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि उन लोगों को इस्लाम के बारे में और कोई दूसरी चीज़ के बारे में उतना उनको मालूमात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जैसा गाइडलाइन बता रहे हैं आप लोग, आप वो गाइडलाइन पे काम कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो भी प्रोग्राम रहेगा उसको आप लोग कीजिए। और इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा ये सब डिग्निटरीज़ जमा हैं और ज़्यादा मुझे बात करना भी नहीं है, मगर एक बात ये बोलना इससे पहले मैं बोला था एक बार हुसामुद्दीन साहब के ताल्लुक़ से कि वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, बहुत सारे ऐसा कैसा कर सकते, मुझे ख़ुद आज तक हैरान हूँ मैं। और इतना अच्छा एक अंग्रेज़ी का एक मक़ाला है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मगर ये उसको उलट दिए हैं, ये मास्टर ऑफ ऑल हैं, जैक ऑफ नन। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों के ताल्लुक़ से सोचते हैं कि कैसा फ़ायदा पहुंचाऊं, क्या करूं। अब जैसा ख़ुद ये टीवी चैनल जो आपका एजुकेशनल चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, और ये इसको अब डेडिकेट करे हैं एजुकेशन के लिए, और बहुत काम कर रहा है। ये सबसे बड़ा चैनल है आपका, आप लोगों का, क्योंकि आप भी पार्ट एंड पार्सल है इसके, ये सब पूरे आपके प्रोग्राम के। तो जैसा भी है उसको आप लोग फ़ायदा उठाइए, सबको इन्फॉर्म करिए दीनी तालीम का। और इंशाअल्लाह ताला जब इसका रिज़ल्ट निकलेगा उस दिन भी हम लोग हाज़िर होंगे आपके पास, कि जो बच्चे सब बड़े सब मिलके जो सीखेंगे। तो इसके लिए हुसामुद्दीन साहब कभी भी हर अच्छे काम में आगे बढ़ के आते हैं, बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत एनर्जेटिकली आते हैं। वो उसका इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों की जो एज है उसमें कोई ना कोई आपको रोल मॉडल्स होना है, तो एक आपके पास मौजूद हैं। और आप इंशाल्लाह मुझे जो मौका दिया गया है आज का, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुसामुद्दीन साहब का। थैंक यू वेरी मच। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं खुर्रम सर का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पर समर कैंप्स स्टार्ट होने जा रहा है, और हमारे बीच तामीर मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी साहब उमर शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आपको मुखातिब फरमाएंगे जनाब उमर शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आली जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर कुल तामीर मिल्लत, जनाब खुर्रम साहब, जनाब हुसामुद्दीन साहब, जनाब खलील रहमान साहब, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर साहब, और मेरे नौजवान दोस्तों। वैसे शरीफ नहीं हूँ मैं, बहुत बिगड़े हुआ हूँ, नाम के साथ शफ़ीक़ है, शरीफ नहीं हो। उमर अहमद शफ़ीक़ मेरा नाम है। देखिए समर कैंप शुरू किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा तामीर मिल्लत की जानिब से 5वां 6वां समर कैंप है। इस समर कैंप हमारे बेटे पीछे आप एक 10 मिनट इधर, फिर बाद में आप जो चाहे कर सकते हैं। तो ये जो समर कैंप शुरू करने की वजह 2-3 बड़ी अहम वजह हैं, मैं आपको बताता हूँ। और बात चीज़ें तो आप तकरीबन जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे, आप नहीं समझेंगे, तो याद रखिए कि कौम मिल्लत के साथ साथ आपका घर भी तबाह होगा। ये चीज़ अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए। आज के इस हालात में, इस बिगड़े हुए हालात में, आप बताइए कितने लोग, ईमानदारी से मेरे को हाथ उठाइए, कितने लोग यहाँ बता सकते हैं कि वज़ू के गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? माशाअल्लाह, एक हाथ उठाएं। चलिए 3 4 5 आदमी। अगर एक आदमी को भी मालूम नहीं है तो उसको गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। कितनों को मालूम होगा कि नमाज से पहले कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? कितनी अफसोस की बात है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए आप कि आप मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के मामले में कैसा है बोलिए आप? कि नमाज का मामला मैं ये कहता हूँ हमारी सांस लेने के बराबर है। क्योंकि एक मुसलमान होने के बाद में उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नमाज फ़र्ज़ है नहीं, आपको मुसलमान होते हुए नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे सांस लेना ज़रूरी है वैसे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये सोचिए, अपने दिल पे हाथ रखे कि हमारे पास हम कितने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कितने नमाज़ें हमारी छुट्टी है। सोचिए आप। और 5-7 मिनट लगते हैं एक वक्त की नमाज के लिए। 3 मिनट में वज़ू होता है, जमात से नमाज़ पढ़े तो 6-7 मिनट जमात से होते हैं। 10 मिनट में आपकी नमाज़ होती है, और दिन में हम 50 मिनट नहीं निकाल सकते।
یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بگاڑ آ رہا ہے. یہ تو تھی بیسک بات, لیکن اصل دو باتیں. تعمیر ملت پریس کانفرنس چل رہی ہے ہمارے آفس میں. حسام صاحب کی محبت تھی, میں غلطی سے حسام صاحب کو ٹائم دے دیا تھا, اور صدر صاحب کا بھی ٹائم میں خود دے دیا تھا, تو اس سے صدر صاحب اور میں یہاں گئے. ہمارے پاس انشاءاللہ کل سے پورے شہر حیدرآباد میں 10 روزہ پروگرام چل رہے ہیں اصلاح معاشرے کے. ابھی کیوں کر رکھ رہے ہیں کیا ہے وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا. اس تعلق سے ہمارے آفس میں پریس کانفرنس چل رہی ہے, منصف, سیاست, پورے پریس والے بیٹھے ہوئے. میں صدر صاحب یہاں اس لیے آ گئے, وہ ہمارے نائب صدر صاحب ہے, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس سے زیادہ اہمیت ہے آپ لوگوں سے گفتگو ہونا. اس لیے پورا سب چھوڑ چھاڑ کے کل آپ اخبار میں دیکھ سکتے ہیں پریس کانفرنس انشاءاللہ اخباروں میں ٹی وی وغیرہ پہ آئے گی. وہ دیکھیے اصلاح معاشرے کے ہم 10 روزہ پروگرام رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور خرم صاحب بھی موجود ہے, اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی شہر کے تقریباً چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, اور بہت پرانے اسکول کے وہ ہیں. یعنی یہ کہوں کہ شہر میں ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنے میں خرم صاحب کا جو رول رہا ہے وہ بڑی قابل تحسین, بڑا اہمیت کا رول رہا ہے. اور اس زمانے میں, جس زمانے میں انگریزی میڈیم اسکولوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی, ویسے وقت خرم صاحب نے انگلش میڈیم اسکول کھولا, اور بہت ہی اعلیٰ پائے کا اسکول کھولا جو آج تک چل رہا ہے. اس کے اندر کئی شہر حیدرآباد میں اسکول کھلے. اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. جو میں بات کر رہا تھا کہ اصلاح معاشرے کے معنی کیا, کوئی بول سکتے؟ تو وہی بات ہے, اٹھا کے بول دیے. کوئی معنی بولیے جی. شاباش. معاشرے میں بدلاؤ لانا ہے. معاشرے میں جو خامیاں پیدا ہو گئے, جو برائیاں پیدا ہو گئے, اس کو دور کرنا. جو برائیاں, اب کیا برائیاں ہوں گے معاشرے میں, آپ بول سکتے ہیں؟ کوئی بول سکتے ہیں سب سے بڑی کیا بیماری ہے آج کی, بول سکتے ہیں آپ جی؟ کون بولے دوڑیے, کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان. بہت بڑی بات بولا بچہ, حقیقت میں میرے دل کی بات بولا. آج معاشرے میں سب سے زیادہ اہم چیز شادی کے مسائل, اس بات سے نکلا نہیں, بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. پچھلے 15 دن میں سعودی عرب گیا تھا, وہاں سے واپس آنے کے بعد میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا اسلام. میری عادت ہے کہ کوئی نیا کام کرنے سے پہلے جس ٹاپک پہ میں کام کروں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں. میں ذرا نکلا, ہمارے دوستوں سے میں نے دریافت کیا, ہمارے تعمیرات کے نوجوان بچے ان سے دریافت کیا, دوستوں سے ملاقات کی کہ بھائی شہر میں کن عنوانات پہ اصلاح معاشرے کے تعلق سے کام کرنا چاہیے. ایک معاملہ تو ہمارے دماغ میں تھا, وہ تھا کہ جو بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادی کر رہی ہے, وہ دماغ میں میرے تھی. اس بات پہ ہم یہ اصلاح معاشرے کے پروگرام کو اہمیت دیں دیں. میں سوچا نہیں اور کچھ ہو سکتا ہے. جب میں تحقیق کرا تو خرم صاحب آپ بھی سنیے, ہمارے خلیل صاحب بھی پرسوں سنے ہوں گے, کہ مجھے بڑی تکلیف اس بات کی ہوئی. میں یہاں سے نکل کے سرو نگر اور اس کے اندر اطراف رنگ روڈ کے جو ہوٹل ہے وہاں, شاد نگر, یہاں تک کہ محمد نگر تک معلومات کرایا, تو افسوس اس بات کا ہوا کہ آج کے دور میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ مسلمان بچے اور نوجوان بچے, تقریباً سینکڑوں ایسے بچے ہیں جو ہوٹلوں میں روم بک کرا کے بچیوں کو لے کے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ 500,000 روپے میں روم بک ہو رہا ہے, اور اس کے اندر منہ کالا کر کے آ رہے ہیں. سوچئے بچی بھی مسلمان ہے, بچہ بھی مسلمان ہے. اور یہ یاد رکھیے آپ, میں آپ کو صاف, تو مجھے بڑا پریشان ہو گیا. پھر میں خود گیا, جا کے جب ہوٹل والوں سے ملا کرا تو وہاں پر آدھار کارڈ دینا ضروری ہے کہتے. تو جو آدھار کارڈ دیا جاتا ہے وہ سینکڑوں کے آدھار کارڈ مسلمانوں کے ہیں, غیر مسلموں کے بہت کم ہے, مسلمانوں کے زیادہ ہے. اور تقریباً ایڈریس جو اس میں ہے, میں یہاں بول سکتا ہوں پرانے شہر کے ایڈریس ہے, اور یعنی تو ٹوری چوکی کے ایڈریس ہے. چلیے میں ساتھ میں ہوٹلوں کو بتاتا ہوں. اور بعض جگہ تو تحقیق کرنے کا مجھے پیسے بھی دینا پڑا. بعض ہوٹل والے سے جو کام کرتے ہیں 500,000 روپے دیے تو انہوں نے پہلے بتا, اس کے اندر پورا ریکارڈ بتایا میرے کو. 1 منٹ کی واسطے سوچئے, جو بچے کام کر رہے ہیں آپ میں نہیں ہوں گے, لیکن خدا نہ خواستہ ہوتا. سوچئے کل وہ معاملہ, حضرت وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم یاد ہے. ایک شخص حضرت وسلم کے پاس تشریف لائے, صحابی تھے. انہوں نے کہا حضرت وسلم میرے کو دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں زنا کروں, کیا کروں آپ بتائیے. تو حضرت وسلم اس کو بٹھائے, سکون سے بٹھا کے بولے, اس کے اندر بولے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہاری کوئی بہن کے ساتھ زنا کرا تو تم برداشت کرو گے؟ تو بولا نہیں میں قطعی برداشت نہیں کروں. پھر حضرت صاحب نے پوچھا کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرا تو تم برداشت کرو گے؟ بولا میں بالکل برداشت نہیں کرتا. حضرت صاحب نے پھر پوچھا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرا تو برداشت کرو گے؟ تو بولا میں بالکل نہیں کر رہا. تو حضرت صاحب نے کہا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, تو خاموشی سے چلے گا. سوچئے آج اگر آپ ہم مسلمان بچے کر رہے ہیں تو ان کی بہن کہاں جا رہی ہوگی, ان کی بیٹی کہاں جا رہی ہوگی, ان کی بیوی کہاں جا رہی ہوگی. بہت بڑا مسئلہ یہ آ چکا ہے. وہ او یو کہتے ہیں خالی آپ کرا دیا, اور اس میں
ओया शायद बल जो भी ओया ओयो पे बुक करा लेके जा सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड देने तो मैं आपको मालूमात करूँ, आपके ऊपर है कि, लेकिन ये याद है कि सबको मालूम है, मेरे को लेट मालूम है, मेरे को अफसोस है कि मेरे को लेट मालूम है, क्योंकि मैं बहुत पहले बोलता था ये बात। तो इतनी अफसोस भी है कि सैकड़ों बच्चे जिना में, एक याद रखिए कि 2 चीज़ों की सज़ा, बेटे आप बाद में बात करिए, आपको बताइए, सामने कुर्सी पे आ जाइए, आप सामने जाइए कुर्सी पे, इधर आ जाओ। देखिए एक बात मैं आपसे कह दे रहा हूँ, सदर मोहतरम की मौजूदगी में आप सुनिए कि इस्लाम में 2 चीज़ें ऐसे जिसकी सज़ा क़त्ल की है। 2 चीज़ों की सज़ा क़त्ल के माने इंसान ख़त्म हो गया, उसने कुछ बचा नहीं। तो जो आखिरी गुनाह होता है, आखिरी गुनाह की इंतहा है, उसके ऊपर क़त्ल की सज़ा दी गई। एक क़त्ल की सज़ा क़त्ल है। कोई आदमी किसी का क़त्ल करता है तो उसके बदले में उसकी सज़ा क़त्ल है। अच्छा, क़त्ल की सज़ा की भी एक मज़े की बात है, अगर क़त्ल की सज़ा हो गई, उसके अंदर उसके माँ बाप, उसके बेटा है, उसके भाई को है, उन्होंने कुछ पैसे लेके फिदिया लेके छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ सकते। और दूसरी सज़ा ज़िना की क़त्ल है। कोई आदमी ज़िना करता है तो उसकी सज़ा क़त्ल है। संसार करना है, मालूम है आपको, संसार ज़मीन में आधा गाड़ के पत्थरे मारना है और माफ़ नहीं है। अगर कोई बोला ज़िना कर लिया मैं पैसे दे तो माफ़ नहीं है, मैं शादी कर लेता हूँ बोले तो माफ़ नहीं है। ऐसा इंतहा गुनाह की इंतहा है। आप सोचिए अगर मुसलमान बच्चे इसमें पढ़ते हैं तो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। आप याद है कि नौजवान बच्चे हैं कि आपको मालूम है रात दिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं और रोज़ स्टार्टिंग करते हैं, कोई ना कोई मिल जाता, फेसबुक से, यूट्यूब से, और क्या क्या है, व्हाट्सअप है और इंस्टाग्राम है, उस पर कहीं ना कहीं कोई बच्ची मिल जाती, कुछ भी मिल जाती, उसके बाद में क्या सब का मामला जाता। कभी सोचिए आप जितने दिन देर आप चैटिंग करते हैं वो आपकी हाथों का ज़िना है। जब आँखों से देखते हैं तो आँखों का ज़िना है, जब आप पैरों से चल लेते जाते तो पैरों का ज़िना है। और इस सब की सज़ा मिलने वाली है, इस सब की सज़ा मिलने वाली है। दिमाग में रखिए, आप अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए। सर के ताल्लुक़ से तो मैं हर जगह बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, सिल का मैंने अपने घर में कानून। ये देखिए, आप बोलिए जो चीज़ चोरी होने वाली है उसके डर से लॉक डाला जाता है ना भाई। सोना कुछ पैसा घर में रखे हुआ है तो लॉक डालते, जिसके पैसे नहीं उन्हें लॉक डालता, जिस चोरी का डर नहीं उन्हें लॉक डालता। जितने लोग सेल को लॉक डालते हैं ना, इसके माने है कि वो गलत काम कर रहे हैं। दिल पे हाथ रखिए, कितने अफसोस की बात है, बेटा बाप का सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता, बहन का इस्तेमाल भाई सेल इस्तेमाल करता, भाई का सेल बहन इस्तेमाल नहीं कर सकती। अफसोस की बात है नहीं है बोलिए आप। अरे हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते, सेल इस्तेमाल कर सकते, इसलिए कि बहन भी चोरी कर रही है, भाई भी चोरी कर रहा है, और कौन कौन चोरी कर रहे हैं नहीं मालूम है। इससे उसको लगता है। मैं तो हमारे घर में रूल्स बना के रखा हूँ, 7 बजे जब भी घर में शुभ जने आते, एक मुकाम बने हुआ है, उसमें पूरे जने सेल वहाँ रख देना। मेरा सेल मेरी बेटी इस्तेमाल कर सकती है, मेरी बेटी का सेल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी बीवी का सेल हमारे देवर इस्तेमाल कर सकता है, कोई किसी का वो नहीं है, कोई भी किसी का भी सेल इस्तेमाल कर सकता है वहाँ रखते हैं। उसके अंदर कोई लॉक नहीं, कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी मुश्किल काम है, शैतान नहीं करने देता कि करना चाहिए। एक खुद आप करके देखिए, आधे बुराइयों से आप बच जाएंगे। और रात में तय कर लीजिए 9-10 बजने के अंदर आप सेल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्या इतनी ज़रूरत है बोलिए, पढ़ने की बात है तो लगे, क्या इतनी ज़रूरत है। और वक्त तो इतना वेस्ट होता है कि आपको मैं बता सकता। तो ये इसकी वजह से 50 भी बुरा यहाँ रही। देखिए एक चीज़ निकालने वाले ने तो अच्छी चीज़ निकाला, चाकू का ईजाद हुआ, छुरी का ईजाद हुआ, फल काटने के लिए, तरकारी काटने के लिए। अब कोई उससे गर्दन काट रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। वैसे सेल का मामला है, अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका सही इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये थी, और तीसरी बात बल्कि मैं अपनी जगह लूँगा, बहुत सारे बातें फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जो इस्लाही माशरा हम जो प्रोग्राम रखे हैं उस सिलसिले में। तीसरी बात याद रखिए कि चल रहा है, एक बहुत बड़ी लहर चल रही है कि अच्छा, तीसरी बात भी अच्छी है। और एक बात याद आई बीच में, एक फिल्म आई हुई है, देख क्या है, केरला स्टोरी, उसके बारे में कुछ मालूमात करें आप। याद रखिए पूरे हिंदू उसमें बताया गया कि 38,000 बच्चियाँ, क्या बताया गया, 38,000 लड़कियों को, गैर मुस्लिम लड़कियों को लेके जाके आईएस से लाया गया और वहाँ पर कल तो सो मर गए, जिंदा है, उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं इनके। जब उसकी तहकीक की गई, उसके बारे में मालूमात किए गए, तो केरला से कितने लड़कियाँ गए थे मालूम है आपको? शाबाश, 6 लड़कियाँ गए। 6 लड़कियों में 3 गैर मुस्लिम है, उसमें 2 क्रिश्चियन इस्लाम खोज से, 1 मुसलमान है, 1 हिंदू है। बस पूरे मामलात में सिर्फ 6 लड़कियां हैं। आप देखिए कैसा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और टोटली आईएस में जो लोग गए पूरे हिंदुस्तान से, या गए या चैटिंग करे, जो करे, सब मिला के वो 100 से ज़्यादा नहीं है। 60 लोगों का ऐसा है जो यहाँ से गए हैं।
تب کہ جرمنی سے کئی ہزار لوگ گئے, برٹن انگلینڈ سے کئی ہزار لوگ گئے, دوسرے اسلامی کنٹری سے گئے. ہندوستان کا ریشو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, سب سے کم ریشو ہندوستان کا ہے, اور وہ کم ریشو بھی نہیں ہونا چاہیے, اس میں ایک مسلمان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بات نہیں بولتا ہوں, لیکن مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. 38,000 بچیوں کو لبا کے لو جہاد کر کے ان کو پیار میں پھنسا کے لکھ جا کے IS میں پھنسا دیے, بول کے کتنی غلط بات ہے. اور ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے یہ باتیں آئے تو اپن بھی تھوڑا تحقیق کرنا. تو انٹرنیٹ پہ ہم جیسا دوسرے چیزوں کے لیے جا کے وقت ضائع کرتے, اس پہ جا کے دیکھنا, معلومات کرنا, معلومات کرنے کے بعد میں اپنے دوست صاحب کو بتانا. بہت خوشی کی بات, بچے یہاں دیکھیں, انہوں نے بتایا 2-3 بالکل صحیح بات, صرف 3 لڑکیاں ہیں پچھلے 20-30 سال میں, صرف 3 لڑکیاں ہیں. 3 لڑکیوں میں بھی 2 کرسچن ہیں جو مسلمان ویسے, ایک ہندو تھی جو مسلمان ویسے, اور 3 مسلمان لڑکیاں. اس میں جملہ گئے کیرلا سے کتنے لڑکیاں گئے 6, اور 6 کو کتنے بتایا جا رہا ہے 38,000 یا 32,000 کچھ بتا رہا ہے. سوچیے اب کتنے افسوس کی بات ہے. اس بارے میں ہم دیکھنا چاہیے, اس بارے میں ہم معلومات کرنا چاہیے, اس بارے میں ہم چارٹ کر سکتے, اس بارے میں ہم فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جس پہ جاتے ہیں لوگوں کو معلومات دے سکتے. یہ کام کے وجہ سے آپ کو آخرت بھی بنے گی, دنیا میں بھی کچھ آپ کی غلط سے اہمیت بنے گی. ورنہ آپ سوچیے گھنٹوں آپ چیٹنگ کر رہے ہیں, دوستوں سے فلمیں دیکھ رہے ہیں, کون سے کی سیڈاں دیکھ رہے ہیں, اس کے آنے پہ صبح اٹھ رہے ہیں, ایک دماغ خراب ہوا ہے, گھر میں بحث تکرار. کیا یہ زندگی آپ کی؟ سوچیے یہ زندگی ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے کیا؟ سوچیے. آخری بات جو ابھی ہمارے حسام صاحب بتا رہے تھے, ضروری ہے نوجوان ہے, یاد رکھیے شادی کے حد تک کی جو بات چل رہی ہے, بالکل شادی کرنا چاہیے, شادی فرض ہے, بعض معاملات میں سنت ہے, بس شادی میں کیا ہے آپ معلوم ہے؟ کوئی بول سکتے شادی کیسا ہو سکتی؟ کیا شادی میں معاملات کیا تو شادی ہو جاتی ہے؟ شادی میں صرف 3-4 چیزیں یاد رکھ لیجئے. سب سے پہلا بچہ بچی راضی رہنا, دونوں ایک دوسرے کے لیے راضی رہنا. دوسرا 2 گواہ ہونا, کیا ہونا؟ تیسرا مہر کی رقم دینا. شادی ہو گئی. کوئی رہو نہ کرو, نہ شادی خانے کی ضرورت, نہ اس کی, صرف کیا ہے بچہ بچی راضی ہونا, 2 گواہ ہونا اور مہر کی رقم دے دی تو شادی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ اور 2 چیزیں ہیں, 3 چیزیں اور کیا ہے؟ اس کے بعد میں خطبہ نکاح سنت ہے, جو خطبہ نکاح دیتے نا شادی میں. اس کے بعد میں اور ایک چیز ہے چھوارے لٹانا, کھجور کو لٹانا ہے, پاکیزہ بنا کے دینا نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اور ایک چیز کیا ہے بول سکتے؟ ہاں, ولیمہ کرنا. شاباش, ولیمہ کرنا. یہ شادی ہے. شادی میں کھانا پانی, جہیز لینا, سونا لینا, میری خواہش ہے گاڑی دیو بولنا, آٹو چلانے والا. میں نکل کے معلوم کرا اسلامی معاشرے کے پروگرام آ رہا ہے, بلکہ ہمارے جا کے میں حسن نگر وہاں کے لوگوں کو بلا کے بات کرتا ہوں, بتایا بھائی حسن نگر شاہین نگر وغیرہ میں آٹو چلانے والے زیادہ ہے. شادی جب بھی ہوتی ہے لوگ آٹو کی مانگ کرتے ہیں. کہاں سے دیں گے؟ سوچیے بھلا 2 ویلر ہو تو پھر بھی دے دیں گے, 1,00,000 سوا لاکھ میں. آٹو 3-3.5 لاکھ روپے میں آٹو ہو گیا, 4 لاکھ روپے میں آٹو کی مانگ کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے سوچیے. اور لوگ سود پہ پیسہ ہے, اس کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہوتی ہے. میری آپ سے گزارش ہے, آپ طے کر کے اٹھیے. خواہشات بہت ہے تو میں بول رہا ہوں کہ آپ ولیمہ کریے, جتنا شاندار ولیمہ کر سکتے کریے. آپ میں ہمت ہے, آپ میں کتنا دم ہے جب معلوم ہوگا. بغیر پیسے لیے بغیر آپ ولیمہ کریے. بس شادی کو آسان کریے. حضور وسلم کی حدیث شریف ہے, میں جو پہلے بات شروع کرا وہاں رہا ہوں. حضور وسلم نے کہا تھا کہ زنا کو اتنا مشکل, شادی کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. آج افسوس یہ کہ شادی اتنی مشکل ہو گئی کہ زنا آسان ہو گیا. ہر آدمی 400-500 روپے میں زنا کر لے سکتا. شادی کرنا ہے, سنت کام کرنا ہے, بعض معاملات میں فرض ہے, اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ. تو دیکھیے یہ برداشت اپن کر سکتے کیا؟ سوچیے کل آپ کی بہن کے, اگر آپ طے کر کے اٹھے, میں طے کر لیا کہ میں, دیکھیے لڑکی والے تو کچھ نہیں کر سکتے, مجبور ہے حیدرآباد میں. تو میں دیکھ لیا خود میں اپنی لڑکی کی شادی کرتے ہوئے میں نے محسوس کر لیا کہ لڑکی والے تو لڑکے جتنے وہ کر سکتے, وہ طے کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں, ہم شادی جائیں گے مسجد میں, کہیں بھی گھر میں مسجد ضروری ہے. دیوان خانے میں بھی نکاح ہوتا ہے, ایک ذہن بنا کے مسجد میں نکاح کرو. مسجد میں نکاح کر رہا بدبخت, جا کے ظہر میں نکاح کر رہا, رات میں 12 بجے آ رہا, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ارے دیکھو عقل ہے, شرم نہیں ہے, مسلمان ہے, وقت کی پابندی کرنا ہے. 9 بجے کا ٹائم لکھتے, عشاء کے بعد انہیں 12 بجے آئے والے پھنس گئے. وہ کبھی قریبی رشتہ داری ہے تو مجبوراً ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ایک عجیب و غریب ماحول. جا کتنی افسوس کی بات ہے. شادی کیا ہے بولیے آپ؟ سنت ہے, پکا سنت ہے نا, بعض معلومات ہے شادی فرض بھی ہے. آپ لوگ بولیے صبح نماز پڑھتے ہوں گے نا, پڑھتے نا. اب آج کریے کیا, نماز کو جاتے ہو باجے سے برفا لے کے جائیے. کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ آ جائیے بھائی, آج مسجد میں نماز جاتا ہوں, میں پیستا ہوں, مرفا لے کے جائیے. عورتیں ناچ رہے ہیں پورے کالتے سو, وہ بیرخا لگائی کر کے نماز کو جائیے. چلیے نماز حج کو جاتے ہو جائیے آپ باجے کے ساتھ, ایئرپورٹ تک باجے کو جائیے, گھر سے باجے سے جائیے. وہاں آپ کو شرم آتی ہے. شادی سنت ہے, شادی بعض معاملات میں فرض ہے, اس کو باجے کے ساتھ حرام چیز کے ساتھ جا رہے ہیں, وہاں شرم نہیں آتی.
وہاں گانا پارٹی رکھتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اسٹیج پہ عورتوں کو نچاتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ سنت ہے نا بھائی، کیسا کر سکتے ہیں؟ آپ کا ایمان ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کے کیا خوش ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے؟ سوچتے ہیں آپ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم بہت بڑا، ارے شادی بھی خواہش نہیں تو آپ کب خواہش کریں؟ ارے بدبخت، شادی سنت ہے، اس میں ایسی کام کرے گا تو؟ اور اس کے بعد میں بھی بعد میں بولتے ہیں نہیں بھائی وہ بیوی سے بن رہی نہیں، طلاق ہو جاتے، وہ گھر میں مسائل ہے، وہ معاشی حالت خراب ہے، انہیں بیمار پڑ گیا، ارے تو غلط کام کرے۔ دیکھ شادی سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بنایا ہوا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بعض معاملات نبی میں نے کہا فرض ہے، آپ سنت چیز کو غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو بعد میں فساد ہوں گے نا گھر میں۔ آپ شیطان کے ساتھ جا رہے ہیں، جہاں باجا بستا ہوں شیطان رہتا۔ اب عورتوں کو نہ چاہیں تو کیا، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں ہمارے گھر کے بعد بھی شادی خانے ادھر سے آتے ہو آرکیسٹرا چل رہا ہوں، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ٹرافک جانتے ہیں، جب میں نکلا باہر کبھی کار میں گیا کہ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، وہ لوگ آ کے ہٹائے تک آدھا گھنٹہ میرا خراب ہو جاتا۔ یہاں 70 باغ میں رہتا ہوں، شادی خانے بن گئے پورے، وہ نسی گارڈن، وہ کنز گارڈن جو بھی ہے، پوری آدھا پون گھنٹہ پوری ٹرافک جام رہتی، اتنا عذاب ہو جاتا، میں بتاتا وہ باجا اور دل سے بدوا نکلتی رہتی۔ میری تو بدوا نکل رہی ہے، کئی لوگ بیمار رہتے تھے، سب کی بدوا لے رہا بدبخت، سب کی بدوا لے رہا۔ شادی میں جو لوگوں کو بلاتے نا، اس کے بارے میں سمجھایا تو میں آپ اس کے بعد آپ سمجھیے، شادی میں لوگوں کو اس لیے بلاتے، کھانے کے واسطے ان کو نہیں بلاتے، نہ ان کے کھانا نہیں، ہر ایک کے گھر میں کھانا ہے۔ آج جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، پہلے بادشاہ بھی ایسا کھانا نہیں کھائیں گے، حقیقت میں نہیں کھائے، 20-20 25-25 آئٹم جو کھا رہے ہیں ہم، بادشاہ بھی ایسا کھانا نہیں کھائیں گے۔ شادی میں لوگوں کو، خاندان والوں کو، دوست صاحب کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ مبارکباد دے، آپ کی اچھی زندگی کے لیے دعا دے۔ ہمارے بزرگان نے اس لیے شروع کرے تھے یہ بلانا کہ نئی زندگی شروع کریں، نیا خاندان بن رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوں گے، اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، اس لیے ان کو دعائیں دی جائے، ان کے گھر میں مشکل نہ آئے، اس لیے بلکہ شادی میں لوگوں کو بلاتا ہے۔ ہوتا کیا شادی میں کیا تو آتے نوشہ 11-12 بجے آ رہے ہیں، پورے لوگ کھانا کھا کے چلے آ رہے ہیں، بدوا دیتے ہوئے جا رہے ہیں، بس شوگر کے پیشنٹ ہے، وہ پیشنٹ ہے، انہیں کھانا نہیں ملا تو بدوا دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بدبخت بلایا کہیں کو، بلکہ ہم لوگوں کی بدوا لے رہے ہیں۔ اس کے آنے آتے کیا آتا، فوٹوگرافر کو اپنے پیسے نکالنا رہتا، فوٹو کیسے ہوگا، اور ادھر کیا کہتا ہے، پیچھے ایک پردہ لگا دیا، لڑا 4-5 فوٹو 50-60 فوٹو نے لیا، آدھا گھنٹہ چل گیا، اس کا ویڈیوگرافر کو اپنے پیسے لینا رہتا، انہیں بلکہ ویڈیو لیتا، اس کا نہ کسی کی دعا لیتا، نہ لوگوں کی بدوا لے کے بیوی کو لے کے واپس آتا، دوسرے دن سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ آپ لوگ ایسا کریں گے کیا؟ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ کیا کرتے ہیں دیکھیے۔ اور میں آخری بات یہ بول رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ادھر جاندہ چھوڑ دیجیے، ہمارے پاس اصلاح معاشرے کے پروگرام میں آپ لوگ تشریف لائیے۔ سب سے پہلے کل پہلا جلسہ ایک مینار کی مسجد نامپلی میں جو ایک مینار کی مسجد ہے نا، وہاں پر ہمارا پہلا کل جلسہ ہے باندہ مدد شاہ، اس میں آپ تشریف لائیے۔ اس کے اندر شہر میں 10 روزہ پورے شہر میں پروگرام ہے، آپ بھی کئی پروگرام رکھانا چاہتے ہیں اپنے محلے میں، اپنے اسکول میں، اپنی مسجد میں، تو ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ حسام صاحب سے میرا نمبر لے سکتے ہیں اور دوسروں سے میرا نمبر لے سکتے ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ میں جتنے باتیں بولا رات میں سونے سے پہلے 10 منٹ سوچیے، اگر صحیح ہے تو آئیے ہمارے ساتھ کام کریے، اگر غلط ہے سمجھتے ہیں تو وہ بھی میرے کو فون کر کے بولیے کہ عمر صاحب آپ نے بہت غلط مشورہ دیا کہ میں حسام صاحب کا اور یہاں کے مینجمنٹ کا بےحد مشکور ممنون ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سمر کیمپ کامیابی سے جگہ سمر کیمپ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تعمیم نتیجہ سے تمام بچوں کو سمر کیمپ میں شریک ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور جو بچے اچھے اس میں رہیں گے ان کے انشاءاللہ تعالیٰ کو مومنٹس وغیرہ بھی دیے جائیں گے۔ پھر ایک دفعہ میں حسام صاحب کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ تعمیر ملت کا صرف تلنگانہ حیدرآباد کے تک نہیں، پورے انڈیا لیول پہ کام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی، ینگ بچوں کو تعمیر ملت جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے ان کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر صدر صاحب، چیئرمین صاحب، نیر صاحب یہاں پر موجود ہے جو اس کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں درازی عطا فرمائے، ان کے ہاتھوں پیروں میں علی کی طاقت عطا فرمائے۔ میں اب علی جناب خلیل الرحمان نیو ماڈل ہائی اسکول صاحب، حسام سر اینڈ ادر ڈگنیٹریز جو ڈائس پر بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس، آج گیلیکسی جونیئر ڈگری کالج میں الحمدللہ ایک اسلامک سمر کیمپ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے صدر صاحب کے ہاتھوں میں کچھ ہی دیر پہ۔ میں حسام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جو یہاں پہ جگہ دیے ہیں۔ 1 مہینے کا ایک کیمپ رہے گا جناب شریف صاحب کی نگرانی میں، 11 بجے سے 1 بجے تک ڈیلی۔ کل سے آج سے شروع ہونا ہے، آج سے یہ سمجھیے 11 تاریخ سے 8 جون تک
اور آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ اسے استفادہ لیں. آپ کے دل میں جو بھی کوشچنس ہے، جو بھی سوالات ہے، اس کے بارے میں مگر جیسا کہ بھئی چھوٹے چھوٹے کرے کہ وضو کے کیا شرائط ہے، کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، غسل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک عالم دین یہاں پر موجود ہے صاحب، ہمارے آپ کے ٹیچر محمد احمد شریف صاحب، امام خطیب، بہت ہی اچھے قابل آدمی ہیں. آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی لے کے آ سکتے ہیں. آپ کے لیے ہی نہیں، جتنے چاہے بچے آ سکتے ہیں، لڑکیاں آ سکتے ہیں. اگر بچے بڑھے تو ہم اس کو ٹائم بھی ایکسٹینڈ کریں گے، بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ، انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلیں گے. اس کا مقصد یہی ہے، آج کل جیسا شفیق بھائی بہت تفصیلی روشنی ڈالے آپ کے اوپر، آج کے حالات کے اوپر، آگے ہم کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ جو ایک جنریشن تھا ہمارے پاس، جیسا ضیاء بھائی ہے، دوسرے اور بڑے بڑے علماء دین تھے. حیدرآباد کا نام، حیدرآباد کا مقام علماء دین کے اوپر، قابل لوگوں کے اوپر تھا، بہت روشن تھا ساری دنیا میں. مگر کئی لوگ جو بڑے قابل لوگ تھے چلے گئے. اب آپ کو ان کی جگہ لینا ہے. خالی جگہ نہیں ملتی آپ کو، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جستجو کرنا پڑتا ہے، اساتذہ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. آپ کو نیٹ سے اور سے آ جاتا، بلکہ جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ پوری طریقے سے، اور یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، ایک صحیح طریقے سے مسلم بن کے رہنا، صحیح طریقے سے اسلام کے اوپر چلنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اسلام میں ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے بس صحیح چلتے رہیں گے. نہیں، آپ کو ایک چیز دیکھنا چاہیے. اب یہ یہاں پہ ہم یہ 5-6 چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. ایک اذکار نماز، اور دوسرا نماز کا طریقہ، نماز میں کیا فرض ہے، کیا سنت ہے. 10-12 صورتیں یا 15 صورتیں میں ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے کوشش کر دیجئے. اور مسنون دعائیں، حدیث، یہ چیز کے اوپر تو خاص ہمارا اس کے ایک نصاب ہم بنائے ہیں. ابھی اس سے پہلے سن سٹی میں 2 دن پہلے ہمارا کیمپ سٹارٹ ہوا ہے، اور یہاں پہ آج ہے انشاءاللہ تعالیٰ. عمر بھائی بہ رہے تھے ابھی، اور ایک 4-5 اور اسلامک کیمپ ہم شروع کرنے کی کوشش رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا پروگرام کے بارے میں بہت تفصیلی بتائے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے 1 ویک بنایا جا رہا ہے. خالی 1 ویک بنانے کے بعد ہم کو ختم نہیں کرنا ہے. آج ہم کو اس کے اوپر بہت کام ایک آدمی، ایک سوسائٹی کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے، ہر سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے. سب مل کے آج جو خراب ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی، ناٹ اونلی کہ بھئی ادر ریلیجنز کے لیے، اپنے ریلیجن کے بچوں کو صحیح اسلام کرے، صحیح کلمہ پڑھائیں، صحیح صورتیں پڑھائیں، صحیح نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، تو ہی جا کے ہم آگے مقابلہ کر سکتے ہیں. ادر قوم جو ہے ہمارے پاس ایک کمر بستہ ہو گئی ہے. 100 سال سے وہ لوگ ہمارے خلاف کوشش کرتے رہے ہیں، 100 سال سے کرتے رہے کہ بھئی ہم کو کس طریقے سے الگ کریں، کس طریقے سے گرا گئے. مگر یہ کرونا کے 1-2 سال یہ بہت ہی خراب رہے. یہ میڈیا، یہ بہت زیادہ زہر، یہ بہت زیادہ آپ کو اپنے خلاف جو بڑھ دیا ہے. اس کے لیے ہم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، تعلیم میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہر فیلڈ میں جو بھی کام کرے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پرفیکشن کریے. آپ پڑھائی بھی مت چھوڑیے. میں نے کہہ رہا ہوں پڑھائی کریے، پڑھائی میں اچھے سے اچھے مارک کریے. اچھے دنیا آپ کو کہے کہ آئیے بھائی آپ کی ہمیں ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہر قوم، ہر اس کا آدمی بولے کہ بھئی آپ آنا صاحب، آپ کے بغیر میرا کام نہیں چلتا. اس قسم سے پروفیشن کریے، اس قسم سے مقابلے کے لیے تیار کریے. اس قسم سے جب تک آپ نہیں کریں گے، خالی بیٹھ جائیں گے، موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک 5 سال 10 سال کے بعد بہت خطرناک نتائج آنے والے ہیں. اتنے خطرناک نتائج آنے والے ہیں اس موبائل کے سلسلے میں. آج ہم اس کو نظر انداز کر کے اپنا کئی وقت فری نیٹ آ رہا، بلکہ کئی وقت، کئی گھنٹے موبائل کے اوپر گزار دیتے ہیں. اس سے بچیے، اس سے کام کریے. کوئی بھی ایک اسپورٹس جوائن کریے کھیلنے کے لیے. اچھی جگہ جائیے. گلی کی کرکٹ کھیلنا، گلی کی کبڈی کھیلنا نہیں، اسپورٹس جائیے، اسٹیڈیم میں جائیے. آل آر ویلکم. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کے لیے کہیں رکاوٹ ہے. محنت کرنے والے کے لیے ہر جگہ کے دروازے کھلے. پڑھائی میں رہنے دیجئے، آپ کے اسپورٹس میں رہنے دیجئے، کلچرل میں کسی میں بھی. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی جو آپ کو مدد نہیں کرتے. اماں بابا بھی آپ کو ایک ٹائم تک آپ کی مدد کرتے ہیں، آئیے دیکھیے کریے بول کے رہ جاتا. اس کے بعد جب اور 1-2-4 سال چلے آتے، جاؤ بابا کما کے لاؤ بولتے ہیں. جب
آپ کو نہ پڑھائی آتی، نہ کوئی ہنر آتا، نہ بات کر سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں. جب پریشان ہو جاتے لا محالہ کیا کریے، چاہیے آٹو چلائیے، میکینک کرنے چلے جاؤ، اس میں کام کر لیجئے، ایک دم تھرڈ کلاس کام ہو جاتا ہے. ابھی ٹائم ہے، جاگیے، آگے بڑھیے. کیسا کام کرنا ہے؟ اسلامک سٹڈیز ہے، اس کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ دیجئے. اپنے سٹڈیز کو بھی لے کر چلیے، اپنے فزکس کو بھی اچھے رکھیے، اپنے ایکسرسائز کے لیے بھی اچھے رکھیے. سب سے پہلے صبح اٹھیے، فجر کو اٹھیے. جو فجر کو نہیں اٹھتا اس کا آدھا دن چلے جاتا ہے، چیز سمجھ جائیے. آپ اپنا کام کریے، اپنے لحاظ سے لے کے چلیے. میں پھر ایک بار تعمیر ملت کا جو یہاں پہ اسلامک جو سمر کیمپ کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جگہ جگہ جو سمر کیمپ کر رہے ہیں کہ ایسی ضرورت ہے بہت زیادہ ایسے سمر کیمپس کے لیے. 1 مہینہ ہے یہ بچوں کے لیے، اب خالی رہتا ٹائم ان کو صحیح استفادہ کریے. ساتھ ہی ساتھ میں اسام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ جگہ دیے ہیں یہاں پہ ہمارے کو کرنے کے لیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے جو آپ یہاں پر ینگ یوتھ کو ایک ڈائنامک پرسن آپ لوگوں کے ذہن کو فکر کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ابھرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوتے ہوئے اپنے آپ پہ فرض نافذ کر لیجئے کہ ہم بھی دین اسلام کے لیے کٹنے مٹنے کے لیے تیار ہیں. ہم دین کو جو لوگ دجیاں اڑا دے رہے ہیں ہمارا فرض عین ہے کہ ہم اس کو کیا بتنا رکاوٹ بنے. کوئی ہمارے دین ہمارے نبی کی شان میں اور ہمارے مسلم بچیوں کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. کوئی مائکا لال پیدا نہیں ہوا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ نوجوان نسل کے اندر جذبہ آنا چاہیے. یہ نوجوان نسل ہی کیا بتنا کھڑی ہونی چاہیے. ہم آج بوڑھے ضعیف ہیں. ہم لوگ یہ جذبہ لے کے آنے جا رہے ہیں کہ آج جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے وہ ظلم اور ستم کا کیا خاتمہ ہو. کیونکہ اگر ہم آپ اگر نوجوان بچے اگر جذبات سے اٹھیں گے تو آپ لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو کیا بدنا جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے. تو ایک حکمت سے کیا بدنا کام لینا چاہیے, بڑے بزرگوں سے کیا بدنا مشورہ لے کے حکمت سے کر کے اپنے قوم کو, اپنے ملت کو, اپنے کاروبار کو, اپنے ایجوکیشنز کو, اپنے تمام شعبے کے سیکٹرز کو, اپنے مساجدوں کو کس طریقے سے آباد, وہاں پر کئی کیسے چیزیں کیا بدنا ہر چیز مساجد سے ہوتی تھی, اسپورٹس مساجد سے ہوتے تھے, کیا بدنا کشتیاں وغیرہ مساجد میں ہوتی تھی, رننگ کمپٹیشن مساجد سے ہوتے تھے, قرآن کا درس مساجد سے ہوتا تھا. ہم مساجدوں کو ویران کر لیے, ہم مساجدوں میں صرف رمضان کے مسلمان بن کے رہ گئے ہم لوگ. ہمارا فرض عین ہے کہ صرف رمضان ہی نہیں سال کے 12 مہینے میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہیے. میں اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شریف صاحب سے صرف 2 منٹ سر آپ مخاطب فرمائیے, جو یہاں کے کلاس لینے کے کنوینئر ہے, تو انشاءاللہ تعالی کس طریقے سے لینا ہے شریف صاحب آپ کو مخاطب فرمائیں گے, پھر نیئر صاحب کا مخاطب کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین خطاب الحمدللہ. آپ ہمارے خصوصی مہمان علی جناب خلیل الرحمان, ڈائریکٹر نیو ماڈل گروپ آف اسکول صاحب سے ہم الحمدللہ مخاطب تھے. آپ سے الحمدللہ ہم نے بہت کچھ آپ سے استفادہ کیا, اور دیگر مہمانان خصوصی, مہمانان اعزازی, خاص کر علی جناب فضل الرحمان خرم صاحب ڈاؤن ہائی اسکول چیئرمین صاحب, اور دیگر الحمدللہ مہمان اعزازی سے صاحبوں سے الحمدللہ ہم نے خطاب سنا. اور خطاب سننا اور خطاب کرنے کا بس ایک ہی مقصد ہے. اور ہمارے گیلیکسی کے عربی لیکچرر ہمارے شفیع سر, آپ سے بھی وہ بھی مخاطب ہوئے. بس ہم سب کا مخاطب ہونا, آپ کا مخاطب ہو کر ہمیں سننا, اس بات پر ہم سب کو جمع کیا گیا ہے کہ یہ جو سمر کیمپ جو چلایا گیا ہے, حالات اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اسلامی تعلیمات سے کتنے دور ہے. انہیں نماز کے فرائض نہیں معلوم, نماز کے واجبات نہیں معلوم, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمارے لیے کون سی امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, اور قرآن مجید کے وہ سورے جو ہمیں بکثرت نماز میں ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے, جس کی تلاوت کی برکت سے نماز کو قبول اللہ کے بارگاہ میں کروانا ہے. اس تمام کو حالات اور کیفیات اور نوجوان جو نسل
بچے ہو یا بچیاں ہوں، جو دین سے جتنی دوری دیکھتے ہوئے الحمدللہ یہ ہمارے خصوصی جو ہے تحریک ہماری جو ہے تعمیر ملت فاؤنڈیشن، جو کئی سالوں سے الحمدللہ قوم و ملت کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کرتے رہے اس فاؤنڈیشن کو، اس تعمیر ملت کو، اور اس گیلیکسی کو، اور ہمارے خاص کر گیلیکسی کے فاؤنڈر چیئرمین ہمارے حسام الدین صاحب کے لیے، ان تمام کے لیے دعا خیر فرماتے رہیں کہ یہ ہمیشہ دین قوم و ملت اور دین متین کی خدمت میں لگاتار رہتے رہے۔ اور اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سمر کیمپ ایجوکیشن آپ نے مخاطب ہو کے تمام تفصیلات سنی ہیں، اب مجھے اس تفصیلات پر پھر دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ آخری خصوصی جو مہمان ہوں گے زیر سرپرست ہمارے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، انشاءاللہ حضرت کا بھی خصوصی خطاب سننا ہے، اس سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے کہ یہ سمر کیمپ جس میں آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ نماز کا مکمل پریکٹیکل طریقہ، وضو کا مکمل پریکٹیکل طریقہ، وہ سورے جو نماز میں ہمیں چھوٹے چھوٹے اور مع اس کے ترجمے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں تلاوت کرو اور اس کا معنی کے ساتھ تلاوت کرو، اس کا معنی تمہیں پتہ، اس آیتوں کی تلاوت کرو، اللہ اس کی بھی فضیلت عطا کرے گا اور تلاوت کی بھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ یہ احادیث پاک میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے، لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج ہر جگہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ دعا ہم کر رہے قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی دعا قبول نہیں ہونے کے پیچھے کئی سارے معاملات، یہ تو دیکھو کیا میرا غسل صحیح ہوا، یہ دیکھو کیا میرا وضو صحیح ہوا، کہ یہ دیکھو کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے کیا وہ درست پڑھی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں قبول ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کا ذکر، آپ کی تلاوت قبول ہوگی۔ یہ تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ تعمیر ملت کے تحت اسلامک سمر کیمپ ایجوکیشن طلباء اور طالبات کے لیے ایک مع ترتیب کے ساتھ رکھا گیا، جس میں آپ کو نماز کا مکمل طریقہ، مکمل جو ہے نا جو ضروریات ہے جو سورے وہ مع ترجمے کے ساتھ، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو نبی کریم، میرے بھائی اسے مت مارو، شیطان کو مارو، دشمن وہ نہیں ہے، دشمن شیطان ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم جو کچھ نہیں جانتے ہو، تمہیں اگر کوئی چیز کی معلومات نہیں ہے، چاہے دین ہو چاہے دنیاوی معاملات ہو، اگر آپ نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے معلوم کرو جو اس چیز کے اہلدار ہو، اس چیز کو جاننے والے ہو، اس چیز کی ان کے پاس تعلیمات موجود ہو۔ تو فَاسْأَلُوا، پوچھو ان لوگوں سے، اہل الذکر، جو ان تمام چیزوں پر عبور رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اہل الذکر وہ ذکر خیر کرنے والے، وہ تعلیمی یافتہ، وہ نالج رکھنے والے ہمارے سامنے روشن نما ہے، جن کے چہرے الحمدللہ چمک رہے ہیں اور دمکتے رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ قیامت تک ان کے چہروں پہ چمک باقی رکھے، اور ان کے زیر سایہ اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہم ہوتے رہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ان لوگوں سے جو تمہیں وہ اس دین کے بارے میں، اس علم کے بارے میں ان کے پاس وہ معلومات موجود ہے۔ الحمدللہ اساتذہ آپ کے پاس ہے، دینیات کا استفادہ حاصل کرے، قرآنی تعلیمات سے آپ آراستہ ہو، مسائل سے آپ آراستہ ہو، تاکہ آپ کو یہاں سے کالج سے نکلنے کے بعد، باہر جانے کے بعد کوئی مسئلہ درپیش ہو، ان سے پوچھوں تو شرم آئیں گی، ان سے پوچھو تو شرم آئیں گی۔ یہ تمام شرمیلی والی چیزوں کو ختم کرتے ہوئے اب یہیں سے مکمل آپ اس تمام معلومات سے آراستہ ہو جائے، آپ معلومات والے ہو جائیں گے، پھر وہی معلومات آپ اپنی نسل کو دے سکیں گے۔ یاد رکھو، آخری جملہ دیتا ہوں، اگر آپ خراب رہیں گے، آپ معلومات سے دور رہیں گے، تو یاد رکھو نسل بھی خراب ہو جائیں گی اور آپ کی فصل بھی خراب ہو جائیں گی۔ نسل کو باقی رکھنا ہے، نسل کو چمکدار رکھنا ہے، نسل کو روشن نما رکھنا ہے، تو پھر آپ کو تعلیم کی طرف آنا ہوگا، آپ کو
علم کی طرف آنا ہوگا اور اسے حاصل کرنا ہوگا، اور یہ فری ہے الحمدللہ، اور مختصر سی اس کی فیس ہے انشاءاللہ. تمام الحمدللہ جانکاری، تمام اس بارے میں معلومات انشاءاللہ خصوصاً ہمارے خصوصی مہمان زیر صدارت عالی جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن کی ابتدا اور اس کی انشاءاللہ اس کے پیچھے کا آغاز مقصد وہ بھی انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. دعا کرتے ہیں خاص کر ہمارے جناب حسام الدین صاحب سے کہ وہ قوم اور ملت اور حالات اور کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ دن بدن کچھ نہ کچھ الحمدللہ خدمت کا اور خدمات کا الحمدللہ وہ جذبہ لیے میدان میں کھڑے ہیں. بس ہمیں انشاءاللہ ہمارے پرنسپل صاحب جناب حسام الدین صاحب کا ساتھ دینا ہے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور ہماری تحریک فاؤنڈیشن اور خصوصاً جو ہے ہماری کل ہند مجلس تعمیر ملت کا ہم ایک حصہ بھی بنیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اس کا بھی ساتھ دیں گے. دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری خدمات کو، ہمارے بولنے کو، کرنے کو، ہماری اخلاص کو اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف سر آپ کو مخاطب فرما رہے تھے. میں فیلیسٹیشنز کا پروگرام اسٹارٹ کر رہا ہوں. آخر میں صدر صاحب کا تقریر رہیں گی. میں خلیل الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سٹوین کے سر کو فیلیسٹیشن کرے. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، محترم حسام الدین صاحب، ڈائریکٹر گیلیکسی گروپ آف انسٹیٹیوشنز، اور جناب عمر شفیق صاحب، جنرل سیکریٹری کل ہند مجلس تعمیر ملت، جناب خلیل الرحمان صاحب، ڈائریکٹر تعلیم، اور شہنشین پر تشریف فرما محترم حضرات اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی ہی دیر میں، تقریباً 1 گھنٹے میں نے اتنی تقاریر سنی کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا. بڑی جوشری تقریر حسام الدین صاحب کی، اور عمر احمد شفیق نے شادی کے دلچسپ موضوع پر گفتگو کی. بعض لوگ، آپ میں سے اکثر لوگ، میں سمجھتا ہوں 2-4 سال میں سب شادی شدہ ہو جاتے. فکر کرنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آنے والا ہے وقت، اور ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ ولیمے میں شریک ہو جائیں. ولیمے کا پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، میں اس لیے تو الحمدللہ خواہ مخواہ کے لوگ پرانا شہر بول کے جب بدنام کرتے ہیں. کیا وہ نوجوان بچے راتوں میں 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھتے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یعنی بہت زیادہ مبالغے سے، ایگزیجریشن سے کام لیا جا رہا ہے. اگر کوئی احباب آپ میں سے موجود ہوں تو ان کو ترغیب دیں محبت کے ساتھ کہ بھئی وقت بڑا ہی، ٹائم از منی کے بارے میں جو ہے آپ اپنا وقت خراب کرنے کے بجائے، دنیا جو ہے مسابقت کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور ہم کو اس میں آگے بڑھتے رہنا ہے. میں قرآن مجید کے سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ آیتیں سن کر، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، 5 آیتیں پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جاڑا سا ہوا، اور آپ جو ہے گھر تشریف لے گئے غار حرا سے لے کر. اہلیہ محترمہ ہماری ماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سے آپ نے کہا مجھے کمل اڑاؤ، زمیلونی، مجھے جاڑا سا ہو رہا ہے، سردی ہو رہی ہے، کمبل اڑاؤ. تو کچھ پریشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں. جی
آپ بوڑھوں کا سہارا بن جاتے ہیں. ہاں آپ کو دلاسا دیتی ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے. اس کی وجہ کیا ہے بتائی انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ کے مسدس میں آپ اس کو پا سکتے ہیں کہ یہ اوصاف آپ کے تھے. یہ اوصاف آپ کے جب ہیں تو آپ کو کوئی دھکا نہیں پہنچا سکتا ہے نا. خوش اخلاقی کی وجہ سے جو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے مکے کے رہنے والوں سے آپ کرتے تھے، تو پھر بی بی خدیجہ نے کہا میرے چچا ورقہ بن نوفل 99-97 برس کے ہیں اور میں ان کے پاس لے چلتی ہوں. تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. تو ورقہ بن نوفل بہت تجربے کار تھے. تو انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے نبی بنا دیے جائیں گے اور آپ کو مکے والے مقید کر دیں گے اور مکے سے باہر کر دیں گے. تو رسول اکرم بولے میں مکے سے باہر کر دیا جاؤں گا، کیونکہ آپ کی عمر جب 24 سال تھی تو آپ اگرچہ کہ اخلاق یہ تھے لیکن آپ کہتے تھے یہ تھے کہ بھئی میں لوگوں کے ساتھ صادق کہتا ہوں، امین کہتا ہوں اور غار ہرا سے نکل کر صفا پہ آتا ہوں. صفا و مروہ جو ہے جو عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صفا مروہ کیا ہے. جو دو میلین کے درمیان گرین جو ہے چینلز لگائے گئے ہیں، دوڑ کے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کو پورا کرتے ہیں. اور عمرہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم اس صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر نہ لگائیں. تو برادران میں آج کے اس مبارک موقع پر جب آپ جو ہے 10-12 کلاسز اور کیا آپ کا نام ہے سال معاشرے کے سلسلے میں جو اعلان کیا گیا ہے ہمارے حسام الدین صاحب نے بتعاون خلیق الرحمن صاحب، جن کی تعلیمی خدمات 30 سال 35 سال پر محیط ہیں اور ماشاءاللہ ہزاروں بچے ان کے اسکولوں میں تعلیم پا کر بڑے بڑے مراتب میں اور ہندوستان کے باہر بھی وہ گئے ہیں. اور میں ان کو شخصی طور پہ تقریباً 25 سال سے جانتا ہوں اور ان کی خدمات سے ہم سب کو استفادہ کرنا چاہیے. تو برادران عزیز، قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے، پہلی آیت تو یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. دوسری آیت ایک وقفے کے بعد آئی، وہ ہے یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھ کر سو جانے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. آپ کا یہ جب آپ نے دوسری مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ پر نماز فارغ ہوئی. نماز کا طریقہ کیا تھا اس وقت تک ابھی معلوم نہیں تھا، لیکن جب تیسرے سال میں سورہ مزمل نازل ہوئی تو آپ جو ہے مکے میں نماز پڑھ رہے تھے کعبۃ اللہ شریف کے پاس. تو وہاں سے ابو جہل نے دیکھا اور کیا تمہارا یہ نیا دین کہاں سے لے آئے تم؟ اور اس نے ایک مرتبہ کیا کری، اونٹ کی غلاظت بری اوج جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن اقدس پر رکھ دی. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف 6 سال کی تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے ابا حضور کے گردن اقدس پر غلاظت بری اوج اونٹ کی رکھی جا رہی ہے. ننھے منھے ہاتھوں سے آ کر انہوں نے اس اوجھڑی کو دور کیا، اونٹ کے گردن سے اس کو علیحدہ کیا. آپ اندازہ لگائیے 6 سال کی بچی. تو یہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے بہت سارے واقعات تو ہمارا دل پسے گا، روئے گا، اس لیے کہ 1-2 جگہ نہیں، کئی جگہوں پر قرآن میں آیا. سورہ کہف کی آیت نمبر 6 پڑھیے آپ. ایسے بہت سارے مقامات ہیں.
تو میں چونکہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں ہمارے نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیا ہے؟ تم اگر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہ مانو گے اور جہاد کی تمنا دل میں نہ رکھو گے، غور کیجئے الفاظ کو، اور جہاد کی تمنا دل میں نہیں رکھو گے تو مجھے کیا کہ تم نصرانی یا یہودی ہو کر مرو۔ نوجوان ہے، شادی کا ایک مسئلہ تو آپ کے حل کر دیا گیا تھا، اب میں دوسرا مسئلہ اٹھا رہا ہوں کہ جہاد، جب سے جہاد کو ترک کر دیا ہم نے، مسلمان اتنے ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جہاد کے معنی کی غلط تشریح بھی کی گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس تلوار لینا اور مسلمانوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، نہیں، غلط بات ہے۔ جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اخبارات میں، رسالوں میں، کتابوں میں اتنی سہولتیں حاصل ہو گئیں۔ اے نوجوان دوستو، اللہ کرے کہ میری یہ تمنا تمہارے دلوں کے اندر چلی جائے کہ کیا ہم خدا کے لیے جیئیں گے، خدا کے لیے مریں گے۔ جی، اب 1 مہینے کی مدت کے بعد آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، و نسکی، وہ قربانی، و محیای، اور زندگی اور موت، سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو خوف کیسا؟ آج اپنی جان کا خوف ہمارے دل پہ سوار رہتا ہے۔ اللہ کا جب تک حکم نہ آئے کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو موت نہ آئے گی۔ خو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ 10 روزہ پروگرام، جیسا کہ میرے دوست نے کہا، خلیل الرحمان صاحب نے، کہ صرف 8-10 دن میں ختم نہیں ہو جائے گا، یہ زندگی بھر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تو 8 دن کا پروگرام جو ہے ایک مہمیز دینے کے لیے، پش کرنے کے لیے تعمیر ملت کے زیر اہتمام یہ اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن یہ ابدی ہے، مرنے تک ہے یہ جہاد۔ تو جب تک اگر کوئی غاصب ہماری جان کے درپے ہو، ہمارے مال و اسباب کے درپے ہو، اور ہماری زندگیوں کے درپے ہو، اور ہم اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے ہتھیار اور اپنی تمنا کہ خدا کے لیے جئیں گے، خدا کے لیے مریں گے، یہ الفاظ ہیں۔ ہم اونٹ، بکری، بیل، گائے کی قربانی تو کرتے ہیں، لیکن اس کی ساتھ جو باتیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ہو گیا، قربانی کر دی اور گھروں کو چلے گئے، 3 دن تک قربانی ہوتی رہی، قصہ ختم؟ نہیں، یہ دوری بھر رہنا ہے۔ اور قرآن مجید کو روزانہ 4-5 آیتیں مل کر پڑھو، کہ ہم ایک ہی وقت میں ساری باتیں بتا نہیں سکتے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کا خواہ کے وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں سب ایک سے ایک، ان کے چہروں سے جوانی ٹپک رہی ہے، اور بزدل نہیں ہو تم لوگ۔ اللہ کی کس حضور 5 وقت تہجد میں، پھر اور آپ کے اشراق میں، چاشت میں، جب جب موقع ملا آپ نماز پڑھیں۔ تو دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلیں۔ صرف دنیا داری، صرف فزکس کیمسٹری ہی نہیں چلے گا، وہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو دینی علوم بھی حاصل کرنا ہے۔ آپ اسپریشن، آپ شیخ نہ بنیے، شیخ الحدیث نہ بنیے، لیکن تھوڑی بہت تو معلومات ہونا چاہیے نا۔ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو جواب دینے آنا نا۔ اور ان سب سے بڑھ کر اپنی زندگی میں ہم اسلام کو نافذ کرنا ہمارا شعار ہے، ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو اے نوجوانوں، ہو صداقت میں کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ،
پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے. یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. میں دائی حسام الدین صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے مدعو کیا اور کچھ نوجوانوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے ساتھ یہ پروگرام کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم علما نافعا، اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو علم نافع عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، جو علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ وہ علم ہمیں نفع والا علم عطا فرما. علم آ جانے کے بعد جاہلیت نہ دے میرے مولا. ہم کو علم اور ہدایت ملنے کے بعد گمراہی نہ دے میرے مولا. ہم کو تقوی ملنے کے بعد ہم سے تقوی نہ چھیلے جائے میرے مولا. ہم نماز رمضان میں پڑھے، ہمارے سے رمضان کہ نماز ہمارے لیے جس طریقے سے آسان تھے، زندگی کی آخری سانس تک ہمارے لیے نماز کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان عطا فرما. یا اللہ ایمان سے محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. کل ایک مینار مسجد میں بعد نماز عشاء نامپلی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سامنے یہ تعمیر ملت کا تربیتی کیمپ کا ایک جلسہ ہے. اور یہاں پر آنے والے سیٹرڈے کے دن 13 تاریخ کے دن جاب میلہ 15 کمپنیز ملٹی نیشنلز کمپنیز والے یہاں اپنے کالج کے پریمیسز میں آ رہے ہیں. آپ اچھا بہترین ریزیومز، کوئی بچے ٹریک پہ، کوئی بچے ٹی شرٹس پہ آنا نہیں ہے، فارمل ڈریس پہن لے کے آپ سیٹرڈے کے دن جاب ڈرائیو ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں پر آ رہے ہیں. آپ تمام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب اچھا بہترین ریزیومز اٹینڈ کر لے کے آئیے اور اپنے دوست احباب جو بھی بے روزگار ہیں ان لوگ یہاں پر آ کے جاب ڈرائیو میں، جاب میلے میں آپ لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ اتنی دیر ہم لوگوں سے بیٹھے اور آپ لوگ سنیں. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. خدا حافظ.